يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ الانعام کا تیسرا رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہاں شروع کریں۔ ومن ازلم، اور کون ظالم ہوگا اس سے بڑھ کر، ممن افترا، جو کہ افترا کرے۔ ممن کا مطلب ہوتا ہے جو، اس کے اوپر اللہ کذبن، اللہ کے اوپر جھوٹ کی افترا کرے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او کذب بآیاتہ، اور اس کی آیتوں کو بھی جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو ہرگز فلاح نہیں دے گا۔ یہاں پر ہو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ وہ ظالموں کو ہرگز بھی فلاح حاصل نہیں کرنے دے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور اس دن جب ہم اکٹھا کریں گے۔ یہاں پر نون جو شروع میں آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے احترام کا صیغہ ہے کہ ہم جمع کریں گے ان کو جمیعاً، سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جو شرک کیا کرتے تھے، این شرکاءکم، کہاں ہے آج تمہارے وہ شریک جن کو تم میرے مد مقابل لا کھڑا کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کے اوپر تمہیں بڑا مان تھا۔ ثم لم تکن فتنتہم، ثم کا مطلب تب، لم نیگیٹو ہے، کن کا مطلب ہونا، پھر کوئی بھی ان کی چال باقی نہیں رہے گی، یعنی جس طرح سے وہ دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے مختلف حوالے دے کر اپنی چرب زبانیوں کے ساتھ، اللہ، تو اس دن ما سوائے ان قالو، وہ کہیں گے، واللہ، اللہ کی قسم، آپ ہی ہیں، ربنا، ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ انظر، ذرا دیکھیے، کیفا کذبوا، کیسے یہ جھٹلاتے ہیں، علی انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو، وضل عنہم، اور کیسے اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ما کانوا یفترون، جو افطرا یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ جب یہ جھٹلائیں گے اس طرح سے کہ ہم نے تو وہ کیا ہی نہیں، تو ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اعضاء بولنا شروع ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے ہی ہیں جو کان لگا کر سننے آتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جب مکہ کے سرداروں نے یہ جان لیا کہ اب وہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے نہیں روک پائیں گے اور لوگ آپ کی طرف کھنچ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ عقل مند لوگ خیال کیے جاتے ہیں تو ہم بھی جا کے بیٹھیں گے، مگر جب ہم باہر آیا کریں گے تو صاف انکار کر دیا کریں گے، لو جی پتہ نہیں آپ لوگ کیوں جاتے ہو اس محفل میں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا اس کے اندر۔ تو یہ ایک اور طریقہ تھا لوگوں کو بددل کرنے کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں، وَجْعَلْنَا، ہم نے بنا دیا ہے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر، أَكِنَّةً، ہے پردہ ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ نہیں سمجھیں گے کوئی بھی بات، وَفِي آذَانِهِمْ، اور ان کے کانوں میں ڈال دیا ہے وقرا، وقرا کہتے ہیں ثقل کو، ثقیل مادے کو۔ جیسے ہندو اپنے کم تر لوگوں کو جب وہ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے دین کی، تو وہ ان کے کانوں میں ثقل ڈال دیا کرتے تھے، پارا ڈال دیا کرتے تھے، اس طرح کا کوئی مادہ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ دیکھ بھی لیں تمام آیتوں کو، تمام نشانیوں کو، لا یؤمنون، نہیں مان لائیں گے یہ پھر بھی، بہا، ان کے اوپر، حتی اذا جاؤک، جب کہ یہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس،
युजादिलूनका آپ سے جھگڑنے کے لیے، یقول الذین کفروا تو یہ بولتے ہیں کفار، ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو وہی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے ہیں، یعنی ان کو یہ کہانیاں لگتی تھیں۔ وہم ینہونا وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ینہونا دوسروں کو روکنا، انہو ان سب باتوں سے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا، وینؤنا انہو اور خود کو بھی روکتے تھے، یعنی یہ ڈبل سن کر رہے تھے، نہ وہ خود مان رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف جانے سے روکتے تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام نہ کریں مگر دوسرے کو بھی نہ کرنے دیں، یا اس کی الٹ اگر آپ کوئی گناہ کریں اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیں تو یہ ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے جس کی سزا بھی ڈبل ہی ملے گی۔ وَإِن يُهْلِكُونَ اور یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو، الا انفسہم اور نہیں کر رہے کسی اور کو، ما سوائے اپنی جانوں کے، یعنی ہلاکت میں یہ خود اپنی ہی جانوں کو ڈال رہے ہیں، وما یشعرون لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ولو ترا اگر آپ ان کو دیکھو، اذ وقفوا یہ واو کے اوپر پیش پیسو وائز بنا رہا ہے، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، علی الناری بالکل آگ میں پھینکنے سے پہلے، یعنی جہنم کے کنارے کے اوپر، فقالو تو یہ بولیں گے، یا لیتنا ہائے بربادی ہائے بربادی، نردو اگر ہمیں پلٹا دیا جائے، ولا نکذب تو ہم کبھی بھی کذب نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے، بیااتی ان نشانیوں کو، ربنا ہمارے رب، ونکونا من المؤمنین اور ہم ہو جائیں گے مومنوں میں سے، بلکہ بدا لہم ان کے اوپر جو ظاہر ہوا، ما کانوا یخفون من قبل یہ وہی ہے جس کو یہ پہلے چھپاتے رہے، یعنی آج اس جگہ کے اوپر آ کے ان کو جو احساس ہو رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص دوستو ایسا نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو کہ وہ اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اس کا نفس اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، اس کو چھوڑنے ہی نہیں دیتا وہ چیزیں۔ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو کوئی بھی، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی گناہ یا الٹا سیدھا کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ دوسری بات ہے ہم اپنے آپ کو نہیں روک پاتے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کو پلٹا بھی دوں واپس تو لعادوا یہ اسی طرف آمادہ ہو جائیں گے، اسی طرف راغب ہو جائیں گے، لما نہوا عنہ جن سے ان کو منع کیا جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ بے شک ہیں کن کے اندر، جھوٹوں میں سے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یہ حیات، یہ زندگی ہماری بس دنیا تک ہی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور ہمیں دوبارہ باسط نہیں ملے گی، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَلَوْ تَرَى کاش ان کو دیکھتے آپ، اذا وقفوا علی ربہم جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، قال تو وہ ان سے کہے گا، الیس ھذا بالحق کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا وہ سب بولیں گے، بلا کیوں نہیں، وربنا اے ہمارے رب، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا ہم کہتے تھے بلکہ ویسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ قالا تو پھر اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب تو چکھو پھر اب عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون جس کا تم کفر کرتے تھے، جس کے تم انکار کرتے رہے ہو۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو گناہ اور جو کفر وہ کرتے رہے وہ ایک بدبودار مجسمے کی طرح ان کی پیٹھوں کے اوپر چڑھ جائے گا، یہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہیں گے مگر وہ کہے گا کہ ساری زندگی تم نے خود ہم کو لادا اپنے جسم کے اوپر، آج تو ہم تمہاری جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں سے منع کریں اور اس قابل بنائیں کہ نہ صرف ہم نیکی کریں بلکہ نیکی کے اوپر دوسروں کو بھی لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي